بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ناظرین، گزشتہ چند برسوں سے سعودی عرب ہر لحاظ سے اسلام دشمنوں کے بالکل ساتھ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سعودی عرب کے موجودہ ولی عہد پرنس محمد بن سلمان اس سلسلے میں سب سے آگے ہیں۔ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ انہوں نے غیر ملکی اور غیر مسلم آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے سعودی عرب کی اس پاک سرزمین میں حکومتی سرپرستی میں شراب خانے کھولنے کی اجازت بھی دے دی ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت قدم پڑا کرتے تھے، سعودی عرب نے ہر لحاظ سے ہر دور میں مسلمان بھائیوں کی سرکوبی میں، مسلمانوں کی نسل کشی میں امریکی اور اسرائیلی حکومتوں کا ساتھ بھی دیا ہے۔ یمن پر سعودی حملہ ہو یا پھر فلسطین میں مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی ہو، ہر معاملے میں سعودی عرب اب تک اپنے غیر ملکی آقاؤں کی غلامی میں سب سے آگے نظر آتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سعودی حکومت نے کب، کیسے اور کس طرح سعودی عرب کی اس مقدس سرزمین پر اس حرام چیز کی منظوری دی ہے کہ جس کی ممانعت واضح طور پر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ سعودی حکومت کے اس بے شرمانہ فعل اور اس کے پیچھے کی سیاست جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ساتھیوں، گزشتہ کچھ عرصے سے سعودی عرب بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اسلامی تشخص کے خلاف اقدامات کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں سعودی حکومت نے سب سے پہلے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف ایک بڑی فوج کشی کی۔ کئی برسوں تک سعودی فوج یمن میں حوثیوں سے برسر بیکار رہی۔ اس سے پہلے یمن میں سعودی حکومت کے حمایت یافتہ گروہ کی حکومت تھی۔ جب یمن میں وہاں کے مقامی باشندوں نے اس ظالم حکومت کا تختہ الٹا تو سعودی حکومت نے اندھا دھند اپنے برادر اسلامی ملک پر چڑھائی شروع کر دی۔ اس سلسلے میں دوستو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ سعودی حملے کو امریکی آشرواد بھی حاصل تھی، ورنہ یہی امریکہ تھا جس نے عراق پر اس لیے حملہ کیا کیونکہ عراق نے کویت پر حملہ کیا تھا اور اس وقت امریکی مفادات کویت کے ساتھ تھے، تو وہ کویت کو بچانے کے لیے عراق پر چڑھ دوڑا۔ البتہ اس بار جب سعودی حکومت نے یمن پر اٹیک کیا تو امریکی حکومت کے کسی بھی عہدیدار کے منہ سے مذمت کا ایک لفظ تک نہیں نکلا۔ سعودی فوج نے یمن کے باشندوں کا بے دریغ قتل عام کیا، لیکن وہ آزادی اور حریت کے جذبے کو نہ روک سکی۔ نتیجتاً سعودی عرب کی افواج کو ناکام ہو کر بھاری نقصان کے ساتھ واپس لوٹنا پڑا۔ دوسری طرف پچھلے 1.5-2 سال سے سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل نظر آتا آ رہا ہے۔ ویسے تو سعودی عرب کا اسرائیل کو تسلیم کرنا چند منٹس کا کھیل ہے، لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنے کی آڑ میں سعودی عرب امریکہ سے مزید بہت سارے مفادات چاہتا ہے، جس کے لیے سودے بازی کی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واضح احکامات کے باوجود یہ مسلم حکومت اس یہودی ریاست کو تسلیم کرنے جا رہی ہے جو فلسطینیوں کی قبضہ شدہ زمینوں پر قائم کی گئی ہے، اور بات صرف یہیں تک نہیں رکتی بلکہ فلسطینیوں کا ان کا حق دلانے کی بجائے سعودی عرب کی جانب سے بارہا یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ جو زمینیں تمہارے پاس ہیں انہی پر قناعت کر کے وہیں تک محدود رہو، تو تمہارا نیا ملک یہیں پر بنا دیا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں سعودی حکومت امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر اس ساز باز میں مصروف ہے کہ اس فلسطینی عوام کو اس چھوٹے سے رقبے تک محدود رکھا جائے اور انہیں ہر لحاظ سے اسرائیل کا دست نگر کر دیا جائے۔ آج بھی مغربی کنارہ ہو یا غزہ کی پٹی، دونوں علاقوں میں بسنے والے مظلوم فلسطینی مسلمانوں تک ہر چیز اسرائیل کے رستے سے پہنچتی ہے۔ اسرائیل جب چاہے ان علاقوں میں آنے والی خوراک، پانی، ادویات، بجلی، یہاں تک کہ پیٹرول کو بھی بند کر دے۔ پچھلے سال 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی فلسطینی جنگ کے دوران بھی سعودی حکومت منہ میں چنے ڈال کر بیٹھی رہی اور اس نے اسرائیل کی مذمت میں ایک لفظ تک بھی نہیں کہا۔ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سعودی حکومت غزہ میں بہت ساری امداد بھیج چکی ہے، لیکن سعودی عرب دنیا میں اس وقت مسلمانوں کا سب سے زیادہ طاقتور ترین ملک ہے، جس کے ایک اشارے سے یہ پوری مغربی دنیا گھٹنے ٹیک سکتی ہے۔ چونکہ سعودی عرب کے مفادات انہی یہودی آقاؤں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اس سلسلے میں ایک لفظ تک بولنے کی رداد نہیں ہے ان کے پاس۔ یہاں تک کہ یمن میں موجود حوثی حکومت نے جب یمن سے اسرائیل پر میزائل فائر کیے تو سعودی حکومت نے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بنتے ہوئے بغیر کسی ہدایت کے ان یمنی
میزائلوں کو رستے میں ہی گرا دیا تاکہ یہ میزائل اسرائیل کو نشانہ نہ بنا سکیں۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں دوستو کہ سعودی حکومت اپنے غیر ملکی آقاؤں کی چاپلوسی، خوشامد اور غلامی میں کس حد تک آگے نکل چکی ہے۔ دوستو پچھلے سال دسمبر میں سعودی حکومت نے ریاض فیسٹیول سیزن 2 کا بھی افتتاح کیا، جبکہ اسی دوران فلسطین کے مظلوم عوام پر امریکی بم گرائے جا رہے تھے۔ اس فیسٹیول کی جاری شدہ تصاویر اور ویڈیوز میں ایسی بے شمار ویڈیوز بھی موجود ہیں جن میں سعودی عرب کے مقامی لوگوں کو اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے شراب نوشی کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں شراب نوشی کوئی نئی بات نہیں ہے اور چوری چھپے شراب فروخت ہوتی ہے جس پر حکومت کوئی خاص کریک ڈاؤن بھی نہیں کرتی۔ ایسی بھی کئی خبریں آئی ہیں جن کے مطابق سعودی شاہی خاندان خود بھی شراب نوشی کا عادی ہے، اس لیے سعودی مملکت میں شراب پر کوئی خاص کریک ڈاؤن نہیں کیا گیا۔ ریاض فیسٹیول سیزن 2 میں دنیا بھر کی مشہور اداکاراؤں اور گلوکاراؤں نے مختصر ترین لباس میں پرفارم کیا اور یہ فیسٹیول ہر لحاظ سے بے حیائی اور فحاشی کا گھر تھا۔ سعودی حکومت نے اب اس سے مڑ کر ایک اور قدم بڑھاتے ہوئے اب سرکاری سرپرستی میں شراب فروخت کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ اس فیصلے کے پیچھے بھی دراصل غیر ملکی آقاؤں کی واضح ہدایات موجود ہے۔ سعودی عرب پوری دنیا میں اسلامی تشخص اور اسلامی مشاعر کے مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے 2 مقدس ترین مقامات مسجد الحرم اور مسجد نبوی اسی ملک میں موجود ہیں۔ اسی اسلامی تشخص کو ختم کرنے اور سعودی مملکت کو ایک سیکولر اور لبرل سٹیٹ ظاہر کرنے کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ یورپی دنیا کو خوش کیا جا سکے۔ یہاں پہ اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے دوستو کہ اس سے پہلے یہی سرکاری اجازت UAE یعنی متحدہ عرب امارات میں بھی موجود ہے اور وہاں پہ بھی کھلے عام شراب فروخت کی جاتی ہے۔ البتہ متحدہ عرب امارات میں ایک مسلم ملک ضرور ہے وہ، لیکن وہ اسلامی شاعر کی پاسبانی کا فرض نہیں رکھتا۔ سعودی حکومت کے شراب پر پابندی ختم کرنا اور اسے سرکاری سرپرستی میں فروخت کرنا دراصل ایک کاروباری مقصد بھی رکھتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات خاص طور پر دبئی، ابوظہبی اور شارجہ مشرق وسطیٰ کے وہ مقامات ہیں جہاں پہ پوری دنیا سے لوگ عیاشی اور سیاحت کرنے کے لیے ہر سال کروڑوں کی تعداد میں آتے ہیں۔ سعودی عرب کے موجودہ ولی عہد پرنس محمد سلمان کے ویژن 2030 میں یہ بھی شامل ہے کہ سعودی عرب کو سیاحت کا مرکز بنایا جائے اور عالمی سیاحت کا رخ سعودی عرب کی طرف موڑا جائے۔ اس مقصد کے لیے سعودی عرب نیوم پروجیکٹ، ہیکساگان پروجیکٹ، مکہ پروجیکٹ اور جدہ ٹاور جیسے عظیم الشان منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ اب تک سعودی عرب میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ یہاں پر منشیات اور شراب کی فروخت قانونی طور پر ممنوع تھی، جس کی وجہ سے یہاں پر آنے والے سیاحوں کو عیاشی کے وہ لوازمات میسر نہیں آتے تھے جو انہیں دبئی، ابوظہبی اور شارجہ جیسی ریاستوں میں میسر آتے تھے۔ سیاحوں کو یہ سہولت دینے اور اپنا لبرل سیکولر امیج پوری دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے دراصل سعودی حکومت کی جانب سے یہ ایک قدم اٹھایا گیا ہے۔ محض اجازت نامہ ہی نہیں جاری کیا گیا بلکہ اجازت نامہ جاری کرتے ہی ریاض اور جدہ میں 2 بڑے بڑے شراب خانے بھی کھل چکے ہیں جنہیں سرکاری سرپرستی حاصل ہے۔ یوں اب سعودی عرب میں کھلے عام شراب کی فروخت جاری ہے۔ ویسے کہنے کی تو حد تک تو شراب خریدنے کی اجازت صرف غیر مسلم مذاہب کے لوگوں کی ہے، البتہ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ اجازت محض ایک ڈھکوسلا ہے اور اس کی آڑ میں پورے ملک میں شراب نوشی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ دنیاوی دولت اور غیر ملکی آقاؤں کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اٹھائے جانے والا یہ قدم ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے اور پوری دنیا کے مسلمان اس پر سعودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ سعودی حکمرانوں کو عقل اور فہم عطا فرمائے تاکہ مسلمانوں کی مقدس سرزمین پوری دنیا میں ہنسی اور تضحیک کا سبب نہ بن سکے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔